بات چل رہی تھی کس کے متعلق؟ شرائط تعریف کے متعلق. پہلی شرط ہم نے کیا پڑھی تھی غلام علی صاحب؟ یاد ہے کہ وہ بھی بھول گئے یا کل تھے نہیں؟ تم کل نہیں تھی. پہلی شرط تھی کہ تعریف معرف کے مساوی ہو. ٹھیک ہے، تعریف معرف کے مساوی ہو. اچھا، جب مساوی کہہ دیا تو نسب اربعہ میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تساوی، پھر ایک تباین. تو جب تساوی سے تعریف صحیح ہوگی تو تباین سے ہوگی، عام سے ہوگی، خاص سے ہوگی نہیں. عام کی مثال یاد ہے؟ جیسے الانسان حیوان یمشی علی رجلین، 2 پیروں پہ چلتا ہے. تو 2 پیروں پہ خالی آدمی چلتا ہے جی غلام علی کہ کوئی اور بھی چلتا ہے؟ کون چلتا ہے جانور میں؟ کون بتائیے؟ کبوتر بڑا سوچ کے جواب دیا. چلیے، تو اس سے تعریف صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان کے علاوہ دوسرے مصادیق بھی شامل ہیں. اسی طرح خاص سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. جیسے ہم کہیں الانسان حیوان متعلم، تعلیم حاصل کرنے والا ہی کیا ہے؟ انسان ہے. تو کوئی جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے وہ انسان نہیں ہے جی غلام علی، ہے نا؟ تو اس لیے اس سے بھی تعریف صحیح نہیں ہوگی. تعریف اور معرف کا جو تعریف کے مصادیق ہوں وہی کس کے مصداق ہونے چاہیے؟ معرف کے. آج دوسری شرط دیکھیے کیا ہے تعریف میں، کہ جب تعریف کرنا ہے تو آپ کو کیسے کرنی ہے. کہہ رہا ہے یکون التعریف بما ہوا اوضح. اوضح جان رہے ہیں کیا ہے؟ اس میں تفصیل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ واضح کی اس میں تفصیل کیا ہے؟ اوضح. کیوں غلام علی؟ ہاں، ان یکون التعریف بما هو اوضح واجلى من الشيء المعرف لدى المخاطب. کیا مطلب ہوگا؟ کہ تعریف ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ان یکون التعریف، تعریف ہو بما هو اوضح، ایسی چیز سے جو زیادہ واضح ہو. اوضح یعنی زیادہ واضح ہو، واجلا اور زیادہ روشن ہو، من الشیء المعرف اس چیز سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. لدى المخاطب، کس کے نزدیک؟ مخاطب کے نزدیک. یعنی جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان الفاظ کے لیے، ٹھیک ہے، تعریف کیا ہونی چاہیے؟ جس کی تعریف کرنی ہے اس سے زیادہ روشن ہے، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. وعلی ضوئہ، اور اس کی روشنی میں لا یجوز التعریف بما یاتی، مندرجہ ذیل چیزوں سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. پہلی کیا؟ التعریف بما یساوی الشیء المعرف فی الوضوح. کہہ رہے ہیں جو وضاحت میں معرف کے برابر ہو اس سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. یعنی جتنا واضح آپ کے لیے معرف ہے اتنی ہی واضح کیا رہے؟ تعریف رہے. تو کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے بتائیے، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. مثل تعریف الاب بانہ والد الابن، وتعریف الاب ابن بانہ ولد الاب. اب کیا مطلب؟ باپ کی تعریف کی آپ نے کیسے؟ کہ بانہ والد الابن، کہ وہ بیٹے کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. تو باپ اتنا واضح ہوا؟ اتنا واضح تو نہیں نہ ہوا. اسی طرح سے بیٹے کی تعریف کی بانہ ولد الاب، باپ کا بیٹا. پوچھا گیا بھائی تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا مسجد کے سامنے.
کہا مسجد کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے سامنے. کیا ایڈریس سمجھ میں آئی بات؟ نہیں. تو ایسی تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا نہ مجھے تمہارا گھر پتا ہے نہ ہمیں مسجد پتا ہے. کہا جتنا میں باپ کو جانتا تھا اتنا ہی کس کو جانتا تھا؟ بیٹے کو. آپ نے کوئی ایسی تعریف نہیں کی جس سے اس کے معنی کیا ہو جائیں؟ واضح ہو جائیں. اور ہم نے پہلے کیا کہا تھا؟ تعریف کی شرح میں کیا کہا تھا؟ کہ اس کے معنی کو کیا کر دے؟ واضح کر دے، اس کی حقیقت کو بیان کر دے. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، لِأَنَّ الْإِبْنَ وَالْأَبَ، اس لیے کہ بیٹا اور باپ متساویان فی الوضوح، وضاحت میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. متساویان یعنی برابر. وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی أَوْضَحُ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے سے زیادہ واضح نہیں ہے. جیسا باپ ہے ویسے ہی بیٹا ہے. حَتَّى يُعَرِّفُ بِهِ، یہاں تک کہ اس کے ذریعے اس کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے. يُعَرِّفُ بِهِ یعنی اس کے ذریعے تعریف کی جائے. با کو دیکھیے، با میں کیا کہہ رہے ہیں؟ التعریف بما هو اخفى من الشیء المعرف. خفی، کہا نا مساوی سے تعریف صحیح ہوگی نہ کس سے؟ خفی سے. پتا چلا جس کی تعریف ہم کر رہے ہیں اس کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، اور جس کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے وہ پتا چلا اس کو ہم اور نہیں جانتے. صحیح؟ تو ایسے میں سمجھ میں آئے گی بات؟ سمجھ میں نہیں آئے گی. کہہ رہے مثل النور، جیسے نور کی تعریف کا آپ کریں قوت تشبہ الوجود، کہہ رہے ہیں ایسی قوت جو وجود سے مشابہت رکھتی ہے. تو آپ نور کی تعریف، آپ کے لیے نور لفظ، نور معرف ہے. یہاں نور کیا ہے؟ معرف ہے. تعریف کیا ہے؟ قوت تشبہ الوجود. تو تعریف آپ کے لیے زیادہ سمجھنا آسان ہے کہ نور کو سمجھنا زیادہ آسان ہے؟ نور آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے، آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں خفی سے تعریف آپ کی صحیح نہیں ہوگی. لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُعَرَّفِ، اس لیے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے. لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُعَرَّفِ، شیء کس کو کہتے ہیں جانتے ہو غلام علی؟ چیز کو. لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُعَرَّفِ، اس لیے کہ وہ چیز جس کی تعریف کی جا رہی ہے ہونا یہاں پر، وَهُوَ النور، وہ کون ہے؟ نور ہے. أَوْضَحُ مِنَ التَّعْرِيفِ لَدَى الْمُخَاطَب، مخاطب کے نزدیک تعریف سے زیادہ واضح ہے. فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَطْلُوب، جو تعریف کا مقصد ہے، مطلوب یعنی مقصد، تو تعریف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور تعریف کا مقصد کیا ہے؟ وہ بیان الحقیقت او ایضاح المعنی، حقیقت کا بیان کرنا یا اس کے معنی کو واضح کر دینا. تو اس سے تعریف صحیح ہو جائے گی ہماری. تعریف صحیح ہونے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ معرف سے زیادہ واضح ہونا چاہیے، تب تعریف صحیح ہوگی. ہم نے کہا مبتدا، آپ نے کہا اسم مرفوع فی اول الجملہ، تو تعریف واضح ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے مبتدا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ آ رہا ہے تو تعریف صحیح ہے، ورنہ تعریف صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہیں پہ رکتے ہیں تاکہ تازہ تازہ وارد ہوئے ہیں. تو دو شرطیں ہم لے لی. پہلی شرط کیا ہے؟ تعریف معرف کے مساوی ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ تعریف معرف سے زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہو. اور اس کی بنیاد پہ کس سے تعریف صحیح نہیں ہوگی؟ کہا وہ چیز جو وضاحت میں کیا ہو؟ برابر ہو. جیسے باپ کی تعریف کہ وہ بیٹے کا ابا ہے، اور بیٹے کی تعریف کہ وہ باپ کا بیٹا ہے. کہا باپ اور بیٹا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. اور کہا اس سے بھی تعریف صحیح نہیں ہوگی غلام علی صاحب کہ
جو کیا ہو خفی ہو، ٹھیک ہے، معرف سے بھی خفی ہو، جس کی تعریف کی جا رہی اس سے بھی پوشیدہ ہو، زیادہ اشکار نہ ہو، جیسے نور کی تعریف قوت تشبہ الوجود، تو اگر ہم نور کی تعریف قوت تشبہ الوجود کرتے ہیں تو یہ تعریف زیادہ واضح ہے لیصغر یا معرف زیادہ واضح ہے؟ معرف زیادہ واضح ہے۔ تو شرط کیا ہے تعریف کی دوسری؟ کہ تعریف معرف سے واضح اور روشن ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔